فہم قرآن۔ موضوع قیامت کے دن اعضاء کی گواہی۔ سورہ النور آیات نمبر 24-25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تشہد علیہم السنتهم وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا يعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت کی عدالت میں بہت سی گواہیاں اور شہادتیں ہیں، جیسا کہ اعمال نامہ ہے، کرامن کاتبین کی گواہی ہے۔ انہی میں سے ایک گواہی اپنے ہی اعضاء کی گواہی بھی ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جبکہ خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گی، یعنی ان کا اختیار کلام سلب کر لیا جائے گا۔ وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے کہ اس وقت جو چاہیں جھوٹی سچی بات کہہ دیں، جیسے دنیا میں اس کا اختیار ہے۔ دنیا میں تو زبان بندے کی مرضی کے مطابق بولتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ نے اسے بندے کے اختیار میں دے دیا ہے۔ وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق اصل حقیقت بولے گی، کیونکہ اسے یہی حکم ہوگا۔ اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا، کیسے کیسے کفر بکے تھے، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے کیا باتیں کی تھیں۔ اور اسی طرح ہاتھ پاؤں بھی بولنا شروع کر دیں گے اور سارے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس آیت میں صرف زبانوں اور ہاتھ پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا، مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ ان کی سماعتیں یعنی ان کے کان، وابصارہم اور ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، جلودہم، ان پر گواہی دیں گی کہ وہ کیا اعمال کرتے تھے۔ زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جس رب کے حکم سے اس میں کلام کی قوت پیدا ہوئی، اسی رب کے حکم سے جسم کے ہر حصے میں یہ قوت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہاتھ پاؤں، آنکھوں، کانوں اور جسم کی کھالوں کے کلام پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں پلاسٹک کی سی ڈی سے، کیسٹ سے، کمپیوٹر سے آواز نکلتی ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا، تو کیا اللہ کی قدرت سے بعید ہے کہ ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان اور کھالیں بولنا شروع کر دیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جبکہ اس کا حکم تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، کہ اسے کہتا ہے کہ کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر جن لوگوں کے خلاف اپنے اعضاء گواہی دیں گے، وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، ہم تو تمہارا ہی دفاع کر رہے تھے۔ غرض ایسی گواہیاں پیش کی جائیں گی اور انصاف کے تقاضے کچھ اس طرح پورے کیے جائیں گے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور قرآن ہی میں ہمیں جا بجا یہ مناظر ملتے ہیں کہ جہنمی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فاعترفوا بذنبہم وشہدوا علی انفسہم، اپنے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے، اور اپنے آپ کو کوسیں گے، کہیں گے یا لیتنا یا لیتنی، کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا ہو جائے، کاش رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اپنی اس زندگی کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، کاش اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ایمان لے آئیں اور اچھے اعمال کر لیں، کاش میں مٹی ہوتا، کاش دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ الغرض حسرتیں ہی حسرتیں، لیکن کسی اعتراف، حسرت اور معذرت کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ناکام و نامراد لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے اعضاء کی گواہیاں ہمارے حق میں ہوں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ آمین ثم آمین۔